السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو میں آپ سے اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ہم مسلمانوں کے ایمان کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں آپ سب کو علم ہے، لیکن ایمان تازہ ہوتا ہے آپس میں اپنے غم کا اظہار کرنے میں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہ جو ہے ہم ہمیشہ دعاؤں میں بھی اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو سنتے آئے ہیں کہ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ اور مسجد حرم، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، آج سے اتنے 100 سال پہلے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ جب مسلمانوں کے ایمان یعنی ایسا طوفان ہوگا کہ ہر طرف نہ وہ محبتیں، نہ وہ اخلاق، نہ وہ احساس، نہ وہ تابعداری، اس قسم کی کوئی چیز بھی نہ ملے گی، تو کیفیت دل کی بھی ڈاواڈول ہوگی، یہی کہوں گی۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، تو اس وقت ایمان جو ہے کیفیت کہاں پاؤ گے؟ فلسطین کے علاقے، فلسطین کے ملک کی طرف میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ وہاں کے کسانوں کا ایمان دیکھو گے، وہاں کے معصوم بچوں کا ایمان جو ہوگا وہ آج اور آپ میں سب محسوس کر رہے ہیں۔ میں اپنے دل میں بھی وہ کیفیت کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتی جو وہاں کی زمین کے بچے بچے کے اندر ہے، جو ذمہ داروں کے اندر ہے، جو مسجد میں نمازیوں کے اندر ہے۔ آج ہمارے اندر ہمارے دل ڈاواڈول ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اصل ایمان وہاں ہے، چھوٹے بچے بھی ایمان اور اللہ کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے، ان کا ایمان، اور وہ ہاتھوں میں ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی چیز نہیں، ہاتھوں میں پتھر لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جن کی مائیں، جن کے وارث، جن کے باپ سب دنیا سے شہادت پاتے جا رہے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، کہ آپ اور میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دے چکے؟ ہم اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے اندر وہ کیفیت کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے رب سے صرف عہد کیا ہے اور اس پہ محنت نہیں کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہم نے محنت نہیں کی۔ تو میں آپ کے سامنے وہ دعائیہ کلمات بھی آپ کے سامنے اس ویڈیو میں دہراؤں گی کہ ہماری دعاؤں میں یہ تڑپ سے ہونے چاہیے۔ نہ ہماری نمازوں کی لذت ہے، ہمارے اندر وہ غفلت، وہ کاہلی، وہ سستی، بے ادبی، بے احساسی، ہر چیز ہمارے اندر بھری پڑی ہے۔ ہم اس کو کیسے زندہ کرنے کے لیے آپ کے میرے پاس زندگی کے چند لمحے ہے یا نہیں ہے؟ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اب ہمارا ہی قبلہ جس پہ یہود قابض ہو رہے ہیں، ہمارے ہی بہن بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں، ندیاں بہہ رہی ہیں۔ تو حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے۔ جب تک مسلمانوں کے لیے بیت اللہ قبلہ مقرر نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہی تھی۔ اس کھلی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے دل میں مسجد اقصیٰ کا جو مقام ہونا چاہیے وہ بالکل واضح ہے کہ ہمارے اندر وہ احساس، وہ تڑپ، وہ آگ سینے میں
کہاں سے آئے گی؟ ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کچھ نہیں۔ تو وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے میں ایمان کو دیکھ رہے ہیں، تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، تو ہمیں اپنے اللہ سے شرمندگی میں اپنے دعائیہ کلمات کو بڑھانا ہوگا۔ اللہ جس ایمان سے ہم محروم ہو گئے وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ جو فلسطین کے بچے میں ہے، جو زمینداروں میں ہے، جو عام انسانوں میں ہے، جو علماء کرام میں ہے، اللہ اس کی ایک جھلک ہمارے سینے میں بھی ڈال دے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اگر ہم شرمندہ ہوں گے تو ہماری زبان پہ ایسے کلمات آئیں گے انشاءاللہ۔ تو میری عزیزہ، اس کے لیے ہم اپنے رب سے مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اور ہمیں ایسا ایمان عطا فرما۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اسلام کے لیے جو بندہ بھی اسلام کے لیے محبت رکھتا ہے وہ اس کے لیے ابھرے گا۔ جہاد یہی نہیں کہ وہاں جا کے آپ جنگ کرو، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، لیکن ہم کیا وہاں کی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ یہ گھر بیٹھے دعائیں نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر کی آگ جو ہے کیا وہ ابھر کے ہمارے سینوں، ہمارے دلوں کو چھلنی کرنے پہ مجبور نہیں ہو سکتی ہے؟ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اسلام کے لیے لڑو، لڑ نہیں سکتے تو لکھو، لکھ نہیں سکتے تو بولو، بول نہیں سکتے تو ساتھ دو، ساتھ بھی نہیں دے سکتے تو جو لڑ بول اور لکھ رہے ہیں ان کی مدد کرو، اگر مدد بھی نہیں کر سکتے تو ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کے حوصلوں کو گرنے مت دو، کیونکہ وہ آپ کے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے کیا نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے ایمان کہاں تھے، کتنا آپ لوگ تڑپے مومن مسلمانوں کے لیے، کتنی آپ نے کوششیں کی۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، وہاں کتنے ہمارے صحابہ شہداء کی وہاں قبریں ہیں، وہ زمین کیا ہمارے بارے میں گواہی نہیں دے گی کہ ہمارے اندر وہ آگ جو لگنی چاہیے تھی وہ آج آپ اور مجھ میں نہیں ہے؟ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، آج تاریخ میں مجھے برا کہا گیا، ہٹلر نے کہا، ظالم کہے گے کہ میں نے لاکھوں یہودیوں کو مارا، ظالم کہیں گے کہ لاکھوں یہودیوں کو مارا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب لوگ میرے فیصلوں سے اتفاق کریں گے۔ تو ہٹلر نے 90% یہودیوں کو ختم کیا اور 10% کو چھوڑا تاکہ دنیا میں یہ بات جان لیں کہ ہم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، آج گھر میں اگر کوئی آپ کو گائیڈ کرتا ہے، قرآن اور سنت کی طرف کھینچتا ہے، تو ہم اس کے لیے دل میں شیطان اور وسوسے برے خیال ڈالتے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اسی طرح وہ اللہ کا بریو بندہ تھا جس نے یہودیوں کو اتنوں کو 90% یہودیوں کو ختم کیا اور صرف 10% چھوڑ دیا، کیونکہ انسان جو ہے وہ نفس کی پیروی کرتا ہے اور شیطان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ اور میں ایک دوسرے کا وہ ادب جو ہم اللہ سے عہد کر چکے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ قرآن اور سنت کی اگر تربیت کے لیے کسی ادارے میں بھی چاہتے ہو تو اپنے استاد کی بات کو ترجیح دو، کیونکہ وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے۔ جب وہ بات ہمارے سر کے اوپر سے اڑ جائے گی، ہم فجر پڑھ کے سو رہے ہوتے ہیں، کس لیے کہ ہم بھلڑ بنتے ہیں، ہمیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں۔ جس سے پوچھ لو، ہمارے تو نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، 6 بجے 6:30 اٹھیں گے، تو جس سے بھی پوچھ لو افسوس ہوتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ آج وہ مائیں، وہ اولادیں جن کی ماں باپ تربیت کرتے تھے، کیا وہ اس دنیا سے نہیں گزر کے گئے، یا اس دنیا میں وہ نہیں رہ رہے کہ جن کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جن کے اپنے سینوں میں نہیں ہے، وہ اولادوں کو کیا سکھائیں گے کہ ہم رات کو جو ہے اپنا کھانا مغرب ٹائم کھا کے ہم اپنی مغرب پڑھیں، ذکر اذکار کریں اور عشاء پڑھ کے ہم سو جائیں، پھر ہم
1:30-2 बजे اٹھ جائیں کہ ہم نے اپنے رب کو منانا ہے، اور اپنے بچے جو طالب علم ہیں اپنے اسباق یاد کریں، جو آپ میرے جیسی لیڈیز ہیں وہ اپنے قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں کہ آپ اور میں اپنی زندگی کہ یہ لمحات قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے آگے آپ نے میں نے حاضر ہونا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں حاصل ہوگا، اور میرا رب آپ سے مجھ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کے اندر وہ ایمانی طاقت جو تھی وہ کدھر چلی گئی۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، یہ دعائیں آپ اور میں بھی مانگیں گے اور کوشش کریں گے۔ آپ کے میرے سینے میں یہ ہونا چاہیے کہ گھر میں آنے والے جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں کیا وہ کدھر سے آ رہی ہیں، ہمارے پاکستان ہی کی کیا یہ سرمایہ بن رہی ہیں یا کسی یہود کا سرمایہ بن رہی ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، یہ جو مشروبات ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے گردے، ہمارے جسم کے عضو کے لیے وبال جان بن رہے ہیں، تو ان کو چھوڑنا ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم از کم اپنا تو بن جا، اپنا ہی فائدہ سوچیں، اور اس میں نیت کو اگر اسلام کے مطابق کر لیں کہ ہم نے یہود کی بنی ہوئی چیز اللہ ہمیں نہ کھلانا، اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے، اللہ ہمیں ایمان والوں کی اور مسلمانوں کی نمازیوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزیں ہمارے اندر لقمہ ہمارا بنے، تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اللہ کے حضور کل کو کہہ تو سکیں گے اللہ ہم آپ سے دعائیں کرتے تھے، ہم کمزور تھے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، خدا را آپ کو مجھے جھنجھوڑ کے اس طرف آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ اور میں اللہ سے دعا کریں گے، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، یا اللہ ہم تیرے رستے سے میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر نہ مریں، اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو جہاد یہی نہیں کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، وہاں جا کے نہیں ہم کچھ کر سکتے، تو کم از کم ادھر تو ہمارے خون میں کوئی نہ کوئی بوندا، کوئی نہ کوئی قطرہ آگ لگانے والا بدن میں ضرور ایک ماند پڑا ہوا ہے، جس کو ہم جو جوش میں لا کے اپنے ایمان کی کیفیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے جو ہے ایمان مضبوط کرنے میں اللہ آپ کی میری مدد فرمائے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، ایمان دیکھنے ہیں تو فلسطین کے مسلمانوں کے دیکھیے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے 100 سال پہلے پشین گوئی کی تھی، واقعی ہی آج وہ کیفیت ہے کہ جب ایمان کہیں نہ بچے گا، کمزور ہو جائے گا، تو فلسطین کے مسلمانوں کو، فلسطین کی زمین میں پیدا ہونے والے مومنوں کا ایمان دیکھیے گا۔ آج واقعی ہی ایمان ہے تو وہاں ہے، میں اپنی کیفیت بھی جو محسوس کرتی ہوں ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہم کھوکھلے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے ایمانی طاقت کو جو ہے آپ کی میری ایمانی طاقت کو سراب کر دے، تو جینے اور مرنے کا مزہ آ جائے، موت کے وقت بھی آپ کا میرا ایمان بچ جائے۔ آج اس کی آگ سینے میں لگے گی تو کل موت کے وقت زبان پہ خود بخود آئے گا۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی گواہی کو ہمارے لیے صداقت اور سچا ثابت کر دے اللہ، آمین یا رب العالمین۔